یہ اتنی سی بات نہیں ہے مسٹر امین، میں نے دانستہ ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اپنی پڑوسن کی اصلیت جاننے کے بعد تم خاموش نہیں بیٹھے رہے، بلکہ اس کے سیاہ کرتوتوں کے بارے میں اس کے شوہر گلزار کو بھی بتا دیا، جس کے نتیجے میں میاں بیوی میں زبردست جھگڑا بھی ہو گیا تھا، اور اس پر کہتے ہو کہ یہ تو میرا فرض تھا۔ جی ہاں، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ یہ میرا فرض تھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اصراری لہجے میں بولا۔ ایک بد کردار عورت میرے پڑوس میں آ کر آباد ہوئی تھی، اس نے اپنے بوڑھے شوہر کو الو کا پنجہ سنگھا کر مٹھی میں بند کر رکھا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں غیر مردوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتی تھی اپنے فلیٹ کے اندر کرتی تھی، لیکن جناب، فلیٹ سسٹم ایک محلے داری کی طرح ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے آس پڑوس پر گہری نظر رکھنا پڑتی ہے کہ کہیں دوسرے کا وبال اپنے سر نہ آ جائے۔ ہمارے اپارٹمنٹس بلڈنگ میں عزت دار اور فیملی والے لوگ رہتے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کے پڑوس میں چکلا کھل جائے اور آپ دانتوں میں زبان دبائے خاموش بیٹھے رہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ جناب، میں نے تو بڑی شرافت کا ثبوت دیا کہ اس بدذات کے شوہر سے بات کی، اور وہ بھی بالکل علیحدگی میں، ورنہ میں اپنے پڑوس کی اس گندگی کو پولیس میں بھی لے جا سکتا تھا، یا اس معاملے کو بلڈنگ کی کمیٹی کے سامنے رکھ سکتا تھا۔ اور میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر گلزار کو بتانے کے باوجود بھی حرام کاری کا یہ عمل جاری رہا تو میں رفیق بندھانی کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی، اور اس مکار عورت نے مجھے اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہوئے اس شرمناک کیس میں الجھا دیا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں اسی فتنہ پرور عورت کی سازش کا شکار ہوا ہوں۔ تم نے ابھی رفیق بندھانی کا ذکر کیا ہے، میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ یہ کون صاحب ہیں؟ رفیق بندھانی صاحب ختیجہ پرائڈ کی کمیٹی کے صدر ہیں، امین نے بتایا۔ ان کے ساتھ معظم بھائی بھی ہوتے ہیں، یہ دونوں مل کر کمیٹی چلاتے ہیں۔ مسٹر امین، ابھی تم نے اپنی پڑوسن اور مبینہ مظلومہ کے کردار کا جو پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، کیا یہ معاملہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے؟ یعنی اس کے شوہر کے غیاب میں غیر مردوں کی آمد و شد؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے اپنی انہی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا ہر بار تم نے کسی ایک ہی مرد کو آتے جاتے دیکھا ہے، یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جواباً بولا، میں نے تو ایک ہی چہرے کو 2-4 مرتبہ حاضری دیتے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ فیض یاب ہوتے ہوں تو مجھے خبر نہیں۔ میں دن 12 بجے سے رات 10 بجے تک دکان میں مصروف ہوتا ہوں، بس کھانے کے لیے دوپہر میں 1-8 گھنٹے کو گھر آ جاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مجھے اپنی دادی کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، یہ بات میرے علم میں ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، ابھی تم نے اپنے پڑوسن کے گھر میں جس آدمی کی آمد و رفت کا ذکر کیا ہے، اگر وہ یا اس کی تصویر تمہارے سامنے آئے تو کیا تم اسے پہچان لو گے؟ کیوں نہیں جناب، وہ بڑے کرارے لہجے میں بولا، 100% پہچان لوں گا۔ میں نے جراح کا زاویہ تھوڑا سا تبدیل کیا اور ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، یہ شاہ صاحب کا کیا چکر ہے؟ وکیل استغاثہ نے کہا ہے کہ کمال شاہ کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کرنا ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ ہی تم نے بتایا ہے کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی تم شاہ صاحب کو انکار نہیں کر سکے تھے۔ جناب، کمال شاہ صاحب ایک ایسی شخصیت تھے کہ کوئی بھی ان کی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ افسردہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، اپنے پرائے سب ان کا احترام کرتے تھے۔ ہماری بلڈنگ میں وہ واحد چھڑے چھانٹ تھے، اور کسی بھی فیملی والے کو ان کی رہائش پر اعتراض نہیں تھا۔ وہ بزرگ آدمی تھے۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک دکھی سانس خارج کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے، آج سے لگ بھگ 1 ماہ پہلے۔ اوکے، اب ہم وقوعہ کی رات کی طرف آتے ہیں۔ میں نے بڑی رسان سے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب تم اپنی دکان، مطلب کہ یہ کہ سیٹ مشتاق کی دکان سے چھٹی کر کے گھر پہنچے تو تمہاری پڑوسن فیض کی تبدیلی کے حوالے سے شاہ صاحب مرحوم اور مغفور سے بات کر رہی تھی۔ شاہ صاحب نے معذرت کرتے ہوئے تم سے یہی کام کرنے کو کہا اور تم انکار نہ کر سکے، میں ٹھیک کہتا ہوں؟ جی ہاں، بالکل درست۔ تم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل پر جبر کر کے پڑوسن کے گھر میں داخل ہوئے؟ میں نے کہا، پھر سوال کیا، کیا شاہ صاحب تمہاری اپنی پڑوسن سے، چپکلش اور اس کی کردار سے واقف تھے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ وہ قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اگر انہیں ان معاملات کی بھنک بھی ہوتی تو وہ مجھے کسی بھی قیمت پر اس فاحشہ کے گھر میں جانے کو نہ کہتے۔ ٹھیک ہے، میں نے جراح کے زاویے کو تھوڑا اور گھماتے ہوئے پوچھا، ذرا یہ بتاؤ کہ فیز کی تبدیلی کا کیا چکر ہے؟ جناب، ہماری بلڈنگ میں بجلی کے 3 فیز آتے ہیں۔
کل فلیٹ 45 ہیں، ہر 15 فلیٹ ایک فیز پر ہیں۔ جب تینوں فیز آ رہے ہوتے ہیں تو پوری بلڈنگ روشن دکھائی دیتی ہے، ایک فیز نہیں آ رہا ہو تو 15 فلیٹ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، اور 2 فیز نہ آ رہے ہوں تو 30 فلیٹ۔ اسی طرح اگر تینوں ہی فیز غائب ہو جائیں تو سمجھیں گھپ اندھیرا چھا جائے گا۔ اس نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ایک فیز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بعض لوگوں نے اپنے گھر میں سسٹم بنا رکھے ہیں، ایک بورڈ پر مختلف بٹن اور گرپ کٹ آؤٹ وغیرہ لگا کر دوسرا فیز بھی لے رکھا ہے، تاکہ جب ایک فیز چلا جائے تو وہ اپنے گھر کی بجلی کو دوسرے فیز پر منتقل کر سکیں۔ اس کے لیے گرپ یعنی کٹ آؤٹ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ کیا تم نے بھی اپنے گھر میں یہ سسٹم لگا رکھا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، تو تمہاری پڑوسن کے ہاں یہ سہولت میسر ہے؟ اب اس کی گردن نے اثبات میں جنبش کی۔ جی ہاں، جب سے گلزار نے نوری سے شادی کی ہے، گھر میں فیز چینج کا سسٹم بھی لگوا لیا ہے۔ سنا ہے نوری کو گرمی بہت لگتی ہے۔ گلزار کی پہلی بیوی بڑی صابر و شاکر تھی، ہر حال میں گزارا کرنا جانتی تھی، اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ اوہ، میں نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے متاسفانہ انداز میں کہا، تو کیا گلزار کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے؟ جی، صفیہ 1 سال پہلے فوت ہو گئی تھی، امین نے جواب دیا۔ میں سمجھتا ہوں صفیہ کو نوری کا غم کھا گیا تھا۔ نوری کا غم؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ یہ تمام تر حالات و واقعات میرے علم میں تھے، لیکن چونکہ ان تمام پوائنٹس کو عدالت میں رجسٹر کروانا ضروری تھا، اس لیے میں چونکے ہوئے انداز میں یہ ڈرامہ کر رہا تھا۔ جی، نوری کا غم، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ صفیہ نے گلزار کا خاصا طویل ساتھ دیا تھا۔ سننے میں آیا ہے کہ ان دونوں نے شادی شدہ زندگی کے 20 سال ایک ساتھ گزارے تھے۔ بس صفیہ کی بدقسمتی کہ وہ گلزار کو باپ بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی، اور اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، بہرحال صفیہ کے انتقال سے کوئی سال بھر پہلے نوری گلزار کی زندگی میں ٹپک پڑی۔ نوری ایک شادی شدہ عورت تھی، اس کے شوہر انوار کی مچھلی مارکیٹ میں ہارڈ ویئر کی دکان ہے۔ نوری کی اپنے شوہر سے بالکل نہیں بنتی تھی، آئے دن ان میں مار پیٹ ہوتی رہتی تھی۔ مچھلی مارکیٹ ہی میں گلزار کی بھی کریانے کی دکان ہے، جسے وہ جنرل سٹور کہتا ہے۔ نوری گلزار کی دکان سے سودا وغیرہ لیا کرتی تھی، بس یہیں ان کی سیٹنگ ہوئی اور نوری کے گھر میں سودا مفت میں جانے لگا۔ یہ معاملہ زیادہ عرصے تک صفیہ سے چھپا نہ رہا۔ اس نے گلزار کو سمجھانے کی کوشش کی تو گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اسی دوران میں نوری کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد گلزار نے نوری سے شادی کر لی۔ صفیہ نے اس پر جب احتجاج کیا تو گلزار نے اسے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ صفیہ اپنی بہن کے گھر چلی گئی، پھر چند ماہ بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے کل کہانی جناب۔ بڑی افسوسناک کہانی ہے، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ امین، شاہ صاحب کی درخواست پر جب تم مبینہ مظلومہ کے فلیٹ میں داخل ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ میں نے اپنے موکل سے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے اس کے فیز کا کٹ آؤٹ تبدیل کیا، اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ میرے استفسار میں تیزی آ گئی۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ دکان سے گھر آنے کے بعد میں پہلے نہاتا ہوں، پھر دادی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، وقوعہ کے روز بھی میں نے یہی کیا، لیکن جب میں نہا رہا تھا تو ایک فوری خیال کے تحت چونک اٹھا۔ ہمارا اور نوری کا فیز ایک ہی تھا، جب اس کا فیز گیا ہوا تھا تو ہمارا کیسے آ رہا تھا؟ ہمارے پاس تو کٹ آؤٹ کی تبدیلی کا سسٹم نہیں تھا۔ اگر یہ فیز گیا ہوا ہوتا تو ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ نوری نے پہلے اپنے فیز کا کٹ آؤٹ نکالا اور پھر مجھے دھوکے سے اپنے گھر میں بلایا، لیکن کیوں؟ اس دھوکے سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی؟ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ سوال چند منٹ تک میرے دماغ میں چکراتا رہا، پھر میں جیسے ہی نہا کر فارغ ہوا مجھے اس سوال کا جواب مل گیا۔ کیا جواب ملا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں کپڑے پہن کر واش روم سے نکلا ہی تھا کہ باہر شور سنائی دیا، ملزم امین نے بتایا۔ پھر ہماری ڈور بیل بجی، اس کے ساتھ ہی ہمارا دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا کہ دیکھوں تو باہر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ واقعی باہر ایک قیامت برپا تھی۔ کوریڈور میں درجن بھر عورتیں اور مرد موجود تھے، جن میں معظم بھائی اور رفیق بندھانی بھی شامل تھے۔ یہ تمام افراد ہماری بلڈنگ ہی کے رہائشی تھے اور وہ سب کے سب نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کی نگاہوں کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کیا ہو گیا؟
میرے اس سوال کے جواب میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں نے اپنی پڑوسن نوری کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ بیان مکمل کرنے کے بعد ملزم نے گردن جھکا دی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آئیو وحید مرزا عدالت کے کمرے میں موجود تھا۔ جج کے اشارے پر وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور اپنی آنکھوں میں شناسائی کا شائبہ تک نہ لاتے ہوئے روکھے لہجے میں سوال کیا، مرزا صاحب، آپ کو مبینہ زیادتی کے اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ ہمارے روز نامچے کے ریکارڈ کے مطابق یہ اطلاع وقوعہ کی رات کوئی 11:15 بجے دی گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اطلاع فراہم کرنے والے شخص کا نام رفیق بندھانی تھا، جو اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کی کمیٹی کا صدر بھی ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ رفیق بندھانی نے تھانے فون کر کے بتایا تھا کہ ان کی بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ جائے وقوعہ پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ ٹھیک 11 بجے۔ پھر آپ نے ملزم کو گرفتار کر لیا؟ اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا؟ اس نے کندھے اچکا دیے۔ میں نے پوچھا، جائے وقوعہ کی کارروائی کیا کہتی ہے؟ ہم نے جائے وقوعہ پر موجود مظلومہ کے شوہر کے علاوہ بھی چند افراد کے بیانات قلم بند کیے تھے جو ملزم کے مخالفت میں جاتے ہیں، اور مظلومہ کا بیان وہ تو سراسر ملزم کے خلاف ہے۔ آپ کی مبینہ مظلومہ کا طبی معائنہ کیا کہتا ہے؟ طبی معائنے نے اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی مکمل تصدیق کی ہے۔ دیگر شواہد کی کیا تفصیل ہے؟ بیڈ شیٹ پر ایسے دھبے پائے گئے تھے کہ اسے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوانا پڑا، آئیو نے فخریہ انداز میں بتایا، اور اس ٹیسٹ کی رپورٹ بھی ملزم کے خلاف ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا اس رپورٹ میں ملزم کا نام بھی آیا ہے؟ کیا مطلب؟ وحید مرزا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، کیا بیڈ شیٹ کے معائنے کی رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ آپ کی مبینہ مظلومہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذمہ دار میرا موکل ہے؟ جی نہیں، اس نے الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھا۔ رپورٹ صرف اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اس بیڈ شیٹ پر مذکورہ فعل وقوع پذیر ہوا ہے۔ اسی طرح مظلومہ کا طبی معائنہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ مذکورہ فعل سے گزری ہے، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ لیکن یہاں بھی ملزم کی جانب کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا۔ پھر؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر جارحانہ انداز میں آئیو سے پوچھا، پھر آپ کس بنیاد پر میرے موکل کو مورود الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ اگر آپ کی مبینہ مظلومہ کسی فعل سے گزری ہے یا اسے کسی فعل سے گزارا گیا ہے تو اس میں میرے موکل کا کیا قصور؟ وکیل صاحب، انکوائری آفیسر وحید مرزا گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، ملزم کو اس بنا پر قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ مظلومہ نے اسے اپنا مجرم قرار دیا ہے۔ ہمارے پاس ایسے واقعاتی ثبوت ہیں کہ ملزم مظلومہ کے فلیٹ میں گیا، رومال سنگھا کر اسے بے بس کیا اور اپنی خبیث خواہش کی تکمیل کے بعد وہ واپس آ گیا۔ ملزم نے خود اس امر کا اقرار کیا ہے کہ وہ مظلومہ کے فلیٹ کے اندر گیا تھا، اور وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ہمارے لیے سب سے اہم شے مظلومہ کا طبی معائنہ اور اس کا حلفیہ بیان ہے، اور یہ دونوں چیزیں ملزم کے خلاف جاتی ہیں۔ اور میرے لیے سب سے اہم شے میرے موکل کا بیان اور اس کا طبی معائنہ ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے خاصے سنگین لہجے میں کہا، میرے موکل کا حلفیہ بیان اس کے حق میں جاتا ہے، اور اس کا طبی معائنہ تو آپ نے کرایا ہی نہیں، حالانکہ آپ کی مظلومہ کی طرح میرے موکل کا طبی معائنہ بھی بے حد ضروری تھا۔ آپ کا اس طرف دھیان کیوں نہیں گیا تھا؟ ہم اتنے ننھے بچے نہیں ہیں وکیل صاحب، وہ طنزیہ انداز میں مجھے گھورتے ہوئے بولا، ہمارا دھیان فوراً سے پیشتر اس طرف گیا تھا، لیکن چالاک ملزم نے یہاں بھی بڑی عیاری سے کام لیا تھا۔ وہ اپنے جرم کے ثبوت کو مٹانے کے لیے گھر جاتے ہی نہا لیا تھا۔ جب ہم نے اسے گرفتار کیا تو وہ نہا دھو کر اجلا لباس پہن چکا تھا۔ اس صورت میں اس کے طبی معائنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس لیے ہم نے ایسی کوشش نہیں کی۔ ڈیوٹی سے آنے کے بعد غسل کرنا میرے موکل کی عادت میں شامل تھا، اور اس امر کو ثابت کرنے کے لیے میں 10 گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، ملزم نے نہا لیا تو کیا ہوا؟ آپ بیڈ شیٹ کے ساتھ ملزم کے لباس کو بھی لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا سکتے تھے نا، تاکہ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی کہ آپ کی مظلومہ کے ساتھ ہونے والی مبینہ زیادتی کا ذمہ دار میرا موکل ہی تھا۔ آپ اپنے موکل کو جتنا سیدھا سادہ سمجھ رہے ہیں یہ ویسا نہیں ہے، آئیو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جواب میں بتانے لگا، جناب، اس شاطر نے نہانے سے پہلے اپنے اترے ہوئے لباس کو سرف میں ڈال کر ایک ٹب میں بھگو کر رکھ دیا تھا۔ اب آپ ہی بتائیں، ہم اس بھیگے ہوئے اور میل کٹے ہوئے سرف آلود لباس کو لیبارٹری میں بھجوا کر کیا کرتے؟
واقعی آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے موکل کو بہت چھپا کر رکھنا پڑے گا۔ چھپا کر رکھنا پڑے گا کیا مطلب؟ آیو نے بے ساختہ پوچھا۔ میں نے کہا اس کے ٹیلنٹ کی وجہ سے۔ اور کیوں؟ اس کے ٹیلنٹ کو کیا ہوا ہے؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ آپ نے میرے موکل کے جو خواص بیان کیے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے اس پر چوٹ کی، ان کی روشنی میں مجھے ڈر ہے کہ اس بندے کو کوئی اغوا نہ کر لے۔ اغوا؟ اس نے منہ بگاڑ کر کہا۔ اسے کون اغوا کرے گا؟ آیو صاحب، میں نے بادستور سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنا بندہ سمجھ کر MI، IB، ISI اور CIA والے اسے گھاس نہ ڈالیں، لیکن امریکی اور یورپی ایجنسیز کی نظر سے یہ نہیں بچ سکے گا۔ اتنے ٹیلنٹڈ آدمی کو تو وہ فوراً اغوا کر کے اپنے ملک لے جائیں گے اور اس کی برین واشنگ کر کے اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر کام سے لگا دیں گے۔ ساری زندگی انہوں نے یہی تو کیا ہے۔ وہ خجل سا ہو کر بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے بآواز بلند کہا، آپ استغاثہ کے ان معزز گواہوں کو کب عدالت میں پیش کر رہے ہیں جن کا زور بیان میرے موکل کو عبرتناک سزا کا مستحق ٹھہرائے گا؟ انشاءاللہ آئندہ پیشی سے گواہوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، میں نے بڑے وثوق سے کہا۔ وہ چونکا اور جواباً پوچھا، آپ اتنی بڑی بات کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ میں نے آئیو کے استفسار کو جوتے کی نوک پر مارا اور روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا مخصوص اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ منظر پھر اسی عدالت کا تھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن میں اس روز خاصے خطرناک تیور اور جارحانہ موڈ کے ساتھ عدالت میں پہنچا تھا۔ میرے اس مزاج اور موڈ کا ایک خاص سبب تھا کہ میں نے اپنے ذہن میں بہت کچھ پلان کر رکھا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کیس کچی لسی کی طرح بڑھتا چلا جائے۔ مجھے آج اس کیس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنا تھی۔ اس سلسلے میں کام آنے والے تمام تر کیل کانٹے اور ہتھوڑیاں میرے پاس موجود تھیں۔ اس سے پہلے کہ استغاثہ کی جانب سے استغاثہ کے گواہوں کو پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا، میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے استدعا کی، جناب اعلیٰ، میں صرف 10 منٹ کے لیے مبینہ مظلومہ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر معزز عدالت کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ جج نے ایک لمحہ سوچا اور پھر مجھے اجازت دے دی۔ نوری اس سے پہلے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروا چکی تھی۔ اس نوعیت کے مجرمانہ حملے کا نشانہ بننے والی لڑکیاں اور عورتیں عموماً اپنا بیان تحریر کی شکل میں دائر کرتی ہیں، مگر پہلے ایک ابتدائی پیشی پر نوری نے جتنی بہادری اور جرأت مندی سے حلفیہ بیان ریکارڈ کروایا تھا، وہ اس کی بے حیائی اور بے باکی کی نشاندہی کرتا تھا۔ یہ وہی بیان تھا جو وہ اس سے پہلے پولیس کے روبرو دے چکی تھی، اور اسی بیان کی بنا پر پولیس نے میرے موکل کو ملزم گردانتے ہوئے حوالہ عدالت کیا تھا۔ ملزم نے مجرمانہ حملے کی تفصیل کو جتنی بے باکی اور ہنر مندی سے بیان کیا تھا، تقاضائے اخلاق اس کارروائی کو تحریر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نوری کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی، لیکن دیکھنے میں وہ اپنی عمر سے کم نظر آتی تھی۔ وہ بمشکل 24-25 کی لگتی تھی۔ وہ جاذب نظر اور پرکشش نکوش کی حامل ایک خوبصورت گوری چٹی عورت تھی۔ نوری کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی مقناطیسی کشش پائی جاتی تھی جو سامنے والے کو بے بس کر کے رکھ دیتی تھی۔ نوری نے موسم کی مناسبت سے ایک خوشنما لباس زیب تن کر رکھا تھا اور بال جدید انداز میں کندھوں تک کٹوا رکھے تھے۔ دوپٹے کو سر پر اوڑھنے کے بجائے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی حشاشیت اور بشاشیت کو دیکھ کر قطعاً یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ کسی مجرمانہ حملے کا نشانہ بن چکی تھی۔ اس کی شخصیت، ناز و انداز اور سجاوٹ سے یہی تاثر ابھرتا تھا کہ وہ شاپنگ وغیرہ کے لیے گھر سے نکلی ہے یا پھر کسی گائنی کے کلینک جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں نے اپنی جرح کے آغاز خاصے خشک اور جارحانہ انداز میں کی۔ نوری صاحبہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، گلزار سے آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 1 سال ہونے والا ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ گلزار کی پہلی بیوی صفیہ کا انتقال آپ کی وجہ سے ہوا تھا؟ یہ سچ نہیں، وہ بڑی رسان سے بولی۔ صفیہ طبعی موت مری ہے، اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ کی وجہ سے گلزار نے صفیہ کو طلاق دے دی تھی، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ اس غم کو سینے سے لگائے اپنی بہن کے گھر چلی گئی اور پھر وہیں اس کی موت واقع ہو گئی، یعنی اس کی موت کا ایک سبب بہرحال آپ ہیں۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ گلزار نے میری وجہ سے صفیہ کو طلاق دی تھی، نوری نے کسی منجے ہوئے کھلاڑی کی مانند کہا۔
طلاق کا مطالبہ صفیہ کی طرف سے آیا تھا، حالانکہ گلزار تو ہم دونوں کو ایک چھت کے نیچے رکھنا چاہتا تھا۔ صفیہ نے گلزار کی دوسری شادی پر گھر میں فساد ڈالا اور طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ گلزار نے تنگ آ کر اس کی یہ خواہش پوری کر ہی دی، اور میں سمجھتی ہوں گلزار کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر عجیب سے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، جو عورت 15-20 سال میں اپنے میاں کو ایک بچہ نہ دے سکے، اس کو آخر کہاں تک برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اگر چند سال کے بعد آپ کی گود بھی ہری نہ ہوئی تو کیا یہ فارمولہ آپ پر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال پوچھا۔ مجھ میں اور صفیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے وکیل صاحب، وہ بڑے فخر سے سینہ تان کر بولی۔ میں نے اس کے سٹائل کے پیش نظر پوچھنا ضروری جانا، مثلاً کیا فرق ہے؟ آپ میں سے زمین کون ہے اور آسمان کون؟ میں آسمان ہوں، صفیہ زمین پر تھی، وہ بڑے غرور سے بولی۔ ذرا وضاحت کریں نوری صاحبہ، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے جج سے صرف 10 منٹ کی اجازت لے کر مظلومہ نوری سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور 10 منٹ کی یہ مدت پوری ہو چکی تھی، لیکن جرح جتنی دلچسپی اور محظوظ کن ثابت ہو رہی تھی، اس نے سب کو باندھ کر رکھ دیا تھا۔ جج نے مجھے ٹوکنے کی کوشش کی اور نہ ہی وکیل استغاثہ نے نعرہ اعتراض بلند کیا، لہٰذا میں بڑی ثابت قدمی سے اپنے کام میں لگا رہا۔ نوری نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، عورت کے دل اور دماغ میں اگر گنجائش ہو اور وہ گھریلو معاملات کو ہینڈل کرتے ہوئے سمجھداری کا ثبوت دے تو اڑیل سے اڑیل مرد کو بھی مٹھی میں کیا جا سکتا ہے، اور گلزار تو بہت ہی سیدھا اور شریف النفس انسان ہے۔ وہ بولتے بولتے رکی، ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، گلزار نے مجھ سے شادی کی تو صفیہ نے گھر میں ایسا فساد برپا کیا کہ گھر میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ آئے روز گھر کے لڑائی جھگڑوں اور صفیہ کے طلاق والے مطالبے سے تنگ آ کر گلزار نے اسے فارغ کر دیا۔ اگر صفیہ کی جگہ میں ہوتی تو ہرگز ایسی حماقت کا ثبوت نہ دیتی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر آج گلزار کسی اور عورت سے شادی کر لیتا ہے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں نے اسے پکا کرنے کی غرض سے کہا۔ آپ اپنی سوتن کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں گی؟ بالکل، اس میں ایسی پریشانی اور حیرانی والی کون سی بات ہے؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ وکیل صاحب، اگر ہمارے مذہب نے ایک مرد کو بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے تو ہمیں اپنے مذہب کے احکامات کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے اور اس میں ہمت ہے تو ایک وقت میں اسے 4 شادیاں کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ میں مذہب اور شریعت کی بحث میں تو نہیں پڑوں گا، کیونکہ یہ میرا موضوع اور زیر سماعت کیس کا معاملہ نہیں ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ پہلی خاتون ہیں جو دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کے معاملات میں مردوں کی حمایت میں یوں بڑھ چڑھ کر بول رہی ہیں۔ میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔